قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل على السماء الدنيا فيقول على مستغفر أغفر له على مستغرق أرزقه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، عربی مہینے کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 10ویں تاریخ ہے۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی چاہت میں، اس کی محبت میں، اس کے اشتیاق میں آپ رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اس دعا کے اندر شعبان کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے مہینے کی گنتی کیا کرو رمضان مبارک کے لیے۔ شعبان کے مہینے کی، اس مہینے کی چاند کا گنتی کیا کرو، یعنی تاریخ کو خیال رکھو، تاریخ کو دھیان دو رمضان مبارک کے لیے، تاکہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو اور اچھے طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ گزر سکے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے۔ دیکھیے، شعبان کے مہینے کے تعلق سے دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے من جملہ شعبان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت، پورے مہینے کی اہمیت اور فضیلت، اور ایک ہے شعبان المعظم، یعنی اس مہینے کی 15ویں تاریخ کی اہمیت اور فضیلت۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں اور دونوں کے تعلق سے احادیث کے اندر الگ الگ روایتیں آئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر اپنی عبادت کے اندر اضافہ کر دیا کرتے تھے، اور خاص طور سے آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ نوافل روزہ رکھنے کا آپ کا اہتمام تھا، لیکن آپ جو ہے رمضان کے شعبان کے اندر بہت کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ گویا کہ یہ رمضان المبارک کے لیے مقدمہ ہے۔ مقدمہ کہا جاتا ہے جو آگے آگے چل رہا ہو، جو یاد دلانے کے لیے ہو۔
تو یہ اصل میں رمضان المبارک کی یاد دہانی اور اس کی تیاری کے لیے یہ مہینہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، وہ نقل کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں کبھی مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا، نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، کہ آپ رمضان کا روزہ آپ پورے مہینے کا رکھا کرتے تھے۔ اس کے آگے فرماتی ہے کہ پھر میں نے کسی مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے شعبان کے، کہ آپ شعبان کا روزہ بڑے کثرت سے رکھتے تھے، یعنی عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں عائشہ ہی راوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اکثر ایام کے اندر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کہ اس مہینے کی اکثر تاریخ کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور حدیث کے اندر فضیلت بھی آئی ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 13، 14، 15 ان تاریخوں کا روزہ رکھے۔ اس کو عربی کے اندر ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اس تاریخوں کے اندر چاند غالب مکمل ہو جاتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند بہت مشہور ہے، اور 15ویں تاریخ سے پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایام 20 کہلاتے ہیں۔ تو اس مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر ان 3 تاریخ کے اندر آپ روزہ رکھتے تھے۔ ایسے ہی ہفتے کا آپ روزہ رکھتے تھے، پیر کا دن اور جمعرات کا دن، یہ 2 دن کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ 2 دن کے اندر کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ 2 دن کے اندر انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ میں ان کے نام پر روزہ رکھے ہوئے ہوں، روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کہ میری جو ہے اس تاریخ کے اندر پیدائش ہوئی ہے، اس شکرانے میں اس تاریخ کو روزہ رکھتا ہوں تاکہ میں اللہ کے سامنے اس تاریخ کو روزے کی حالت میں گزاروں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ راوی ہے، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھتے ہوئے پورے سال میں کسی مہینے میں نہیں پایا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ عائشہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے گویا کہ آپ دونوں مہینے کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے لگاتار، حالانکہ بیچ میں وقفہ ہوتا تھا، پورے مہینے کے نہیں رکھتے تھے۔ اکثریت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ نے یہ روایت کی ہے کہ آپ لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس مہینے کے اندر ایمان والوں کو کثرت سے نوافل روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت ہے جس سے ہم سب کو اس کے اندر ایک اور دوسری سبق اس سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ راوی ہے کہ میری قضا جو عورتوں کی ان کی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہو جاتے،
تو مجھے اللہ کے رسول کی مشغولیت کی وجہ سے، یعنی آپ کی خدمت، آپ کے خیال رکھنے کی وجہ سے میں پورے سال اس کی قضا نہیں کر پاتی تھی، موقع ہی نہیں مل پاتا تھا کہ میں روزے کا اہتمام کروں، قضا کروں۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو اس موقع سے میں بھی روزہ رکھ لیتی تھی، اور رمضان، پچھلے رمضان کی جو قضا میرے ذمہ ہوتا تھا، اس روزوں کی میں اس مہینے کے اندر ادائیگی کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیے میاں بیوی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور بال بچہ اولاد تھے نہیں، میاں بیوی دونوں تھے، تو اگر ایک روزہ رکھیں اور ایک روزہ نہ رکھیں تو پھر بڑے تکلف ہوتے ہیں کھانا پینا، گھریلو کام کاج کی تیاری کرنے میں۔ دونوں میں سے ایک روزے سے ہو، ایک روزے سے نہ ہو تو تکلف ہوتے ہیں، لیکن اگر دونوں روزہ رکھ لیں تو پھر کوئی تکلف نہیں ہے، سحری ایک ساتھ کھائے، ایک ساتھ افطاری کریں گے، دین میں کوئی بنانے انانے کا ٹینشن نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اس طریقے سے میں جو ہے اپنی قضا روزہ ادا کر لیتی تھی۔ اس سے یہ اشارہ ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے، امت کو، کہ اپنے گھر کی عورتوں کی قضا کی ادائیگی کے لیے یہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے، یہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی خود سے ہی روزے کا اہتمام شروع کر دیں تاکہ گھر والی بھی روزہ قضا کر لے۔ عموماً جو ہے قضا نہیں کر پاتے۔ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ہر مہینے میں مجبوری رکھے، اس کے نماز تو معاف ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو مخصوص ایام کے اندر روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، اس کی سال کے کسی بھی مہینے میں کسی دن میں وہ روزہ رکھ لے، سوائے 5 تاریخ کو چھوڑ کر۔ عیدین، عید اور بقرعید، اور 3 دن ایام تشریق، ان تاریخوں کو چھوڑ کر کبھی بھی وہ قضا کر سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اس کے طرف خیال کرنے چاہیے، اہتمام کرنے چاہیے، اور اس کے دھیان بھی دینے چاہیے کہ جو قضا رہ گئے ان کے ذمے وہ ادا ہوا نہیں، کبھی روزہ رکھے یا نہیں رکھے، تو اس کے لیے یہ کریں کہ خود بھی روزہ رکھنے لگیں۔ نفل روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، تو اس سے جو ہے ان کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ یہ روایتیں ہیں شعبان المعظم کے مہینے کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ البتہ بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، امت کو منع فرمایا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اختلاط، ملاوٹ نہ ہو جائے، کہ شعبان اور رمضان کا پتہ ہی نہ چل سکے، تو رمضان کا اہتمام کے لیے، رمضان کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بریک لگایا کہ شعبان کے آخری ایام کے اندر روزہ نہ رکھیں، تاکہ رمضان کا چاند ہو تو احساس ہو کہ ہاں اب کل سے روزہ رکھنا ہے، اور اگر پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو منع کیا ہے جو اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس کرتے ہیں، اگر وہ شعبان کا روزہ رکھیں گے کثرت سے تو ان کے اندر کمزوری آ جائے گی، پھر جس طریقے سے چستی اور رغبت کے ساتھ رمضان کا روزہ کا اہتمام ہو وہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے منع کیا ہے۔ البتہ جن لوگوں کا اگر شروع سے معمول ہے روزہ رکھنے کا اور شعبان کے آخری ایام انہی دنوں میں آتا ہے، مثلا کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے پیر کا دن کا، جیسے بتلایا جمعرات کا دن کا، اس کا معمول ہے سال بھر کا کہ وہ ان ایام کے اہتمام کرتے ہیں روزہ رکھنے کا، اب وہ اتفاق کی بات ہے پیر کا دن یا جمعرات کا دن شعبان کی آخری تاریخ آ گئی،
ان کا معمول ہے، اگر وہ چاہیں تو روزہ رکھنا تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس لیے وقفہ کیا گیا ہے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی قسم کی سستی کاہلی نہ ہو۔ تو یہ شعبان المعظم کی پورے مہینے کے تعلق سے یہ بات ہے۔ اسی مہینے کے اندر شب بارات آتے ہیں، شب بارات ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے شب بارات بھی ہے۔ اس کی فضیلت احادیث کے اندر الگ سے آئی ہے، جس کے احادیث کے اوپر محدثین کا کلام بھی ہے، لیکن چونکہ یہ احادیث متعدد روایتوں سے آئی ہے، اور تقریباً حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں 17 صحابہ کرام سے شب بارات کے تعلق سے جو مختلف روایتیں آئی ہے، 17 صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے الگ الگ الفاظ کے اندر۔ کیا ہے اس کے اندر؟ حضرت علی راوی، حضرت علی روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کانت نصف شعبان، جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے، نصف آدھا مہینہ ہو، تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کے اندر قیام کرو یعنی عبادت کا اہتمام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کے اندر روزہ رکھو، دن کے اندر روزہ رکھو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کیوں روزہ رکھا جائے گا؟ حضور نے آگے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا، آسمانی دنیا پر اترتے ہیں اور اعلان کرواتے ہیں فرشتوں سے۔ اللہ کو اترنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمتیں اترتی، اللہ متوجہ ہوتے، الا مستغفر اغفر لہ، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ الا مستدرکن، کیا کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی ہے مصیبت زدہ کہ وہ مجھ سے مصیبت کا حل چاہے میں اس کو عافیت دے دوں؟ ہاکذا حدیث کے اندر ہے، اس طریقے سے فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے استثناء کیا ہے، الگ کیا، الا عاقل والدین او مشرکین او مدمر خمرین او مسائن، اس طریقے سے مختلف روایتوں کے اندر مختلف الفاظ آئے۔ اس رات کے اندر مغفرت طلب کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ بعض روایت میں چار لوگ ہیں، اور ہم نے مختلف روایتوں کو جمع کیا تو تقریباً کل جو ہے 14 قسم کے لوگ ہیں کہ جس کو اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر پہلے نمبر پر ہے عاقل والدین، والدین سے قطع تعلق کرنے والا، والدین سے قطع تعلق کرنے والا، آپ کہتے ہیں قطع تعلق کر لینا، کوئی تعلق نہیں رکھنا، کچھ لینا دینا نہیں، مار پیٹ کرنے والا نہیں، گالی گلوچ کرنے والا نہیں، بلکہ یہ کہا گیا جو ماں باپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اپنے بال بچوں میں مست رہتے ہیں، اپنے بیوی کو لے کر، بال بچوں کو لے کر مست ہے، بوڑھے ماں باپ کی کوئی خیال نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ معلوم ہے کہ ضرورت ہے ماں باپ کو، ہماری خدمت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، دیکھ ریکھ کی ضرورت ہے، لیکن اپنے بال بچوں میں مست ہے، وہ ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ عاقل والدین کا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی ایسے آدمی کی۔ اگر اس رات کے اندر یہ دعا کریں گے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اندازہ کریں اور ہر آدمی اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ پر آیا ہے، ادھر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں فرائض و واجبات سے اٹھ کر معاملہ کرنا،
ایک ہے فرض ادا کرنا، ضروری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور مزید اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مکان بناتے ہیں تو مکان کے اندر پیلر کی ضرورت ہے، یہ تو فرض ہے۔ مکان بغیر پیلر کے نہیں بنیں گے، بغیر دیوار کے نہیں بنیں گے۔ دیوار لگا، دیوار کھڑی کیے، پیلر کھڑی کیے، یہ تو ضروری ہے مکان بنانے کے لیے۔ لیکن اب واجب ہے کہ تھوڑا سا جو ہے پلستر کیا جائے، تھوڑا سا پلستر کیا جائے، یہ ہے واجب۔ اور اس کے بعد آتے ہیں کہ نہیں خوبصورتی پیدا کی جائے، زیادہ دن تک رات و سکون تو ٹائلس لگایا جائے، اچھا سے اچھا پینٹ لگایا جائے، یہ ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اچھائی کے لیے، یہ احسان اس کو کہا جاتا ہے۔ ضرورت سے اوپر اٹھ کر قرآن پاک میں جہاں کہیں آیا ہے، قرآن پاک میں یہ نہیں کہا تم کو ماں باپ کو کپڑا دینا ہے، کھانا دینا ہے، کپڑا دینا ہے، تم کو رہائش کے لیے مکان دینا ہے، نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ نہیں، یہ تو دینا ہی دینا ہے آپ کو۔ اگر ماں باپ کے پاس یہ نہیں تو یہ دینا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو ان کے ساتھ؟ اس لیے قرآن پاک میں وضاحت جو کیا، وہ کیا کہا قرآن پاک میں؟ آگے سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو، دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک مت کہنا، یہ نہیں کہا کھانا دینا اس کو علاج کروانا، اس کو کپڑا دینا، کہا نہیں، اس کو اف تک مت کہنا۔ اف کہا جاتا ہے معمولی تکلیف کو، معمولی سی معمولی تکلیف ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اف۔ ویسے لغت کے اعتبار سے ناخن کاٹتے ہیں، ناخن کا جو تراشا نکلتا ہے، کٹا ہوا ٹکڑا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں اصل میں۔ تو اس سے یہ کہا گیا کہ معمولی سی معمولی تکلیف اپنے والدین کو نہ دینا۔ اور کیا کہا؟ اور کہا اس کو جھڑکنا مت، اس کو ڈانٹنا مت، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے پہلو کو ان کے سامنے بچھا دینا، عاجزی ان کے سارے کے ساتھ، یہ ہے عاق الوالدین۔ دوسرے نمبر پر مدمن الخمر، شراب کا عادی، جو شراب پینے کے عادی ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی جو کینہ کپٹ رکھنے والا ہے، دل کے اندر کینہ کپٹ رکھتا ہے مسلمانوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے دوست بھائیوں کے تعلق سے، لینا دینا کچھ نہیں، اندر صرف گھلتے رہتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، ایسے فرمایا کہ جو ہے قطع تعلق کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، ایک حدیث میں یہ 4 آیا، اور بھی مختلف روایت کے اندر آیا۔ ایک حدیث میں یہ ہے، ایک حدیث میں کہ اس تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے کثرت کے ساتھ گنہگاروں کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے اس کو چھٹکارا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے مثال دے کر فرمایا کہ بنو بکر کی قبیلے کے بکریوں کے بال کے برابر، عرب کے اندر قبیلہ بنو بکر جو ہے بکری پالنے کے اندر مشہور تھے، ان کے یہاں بکریاں بہت ہوتے تھے، تو یہ مثال دیا اتنی تعداد کے اندر معاف فرماتے اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی ایک روایت میں اور یہ آیا ہے، قبرستان جانے والی روایت ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے، 15ویں تاریخ کو، شب برات کو، ہمیشہ نہیں گئے۔ اس لیے مفتی جو ہے شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، عثمان سے فرماتے میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ کے رسول سے جو معمول جتنا ثابت ہو اتنے کیا جائے گا تو ثواب ملے گا، اس میں کم زیادہ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول سے زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، اگر کوئی مسلمان شب بارات کو ایک مرتبہ زندگی میں قبرستان چلا گیا تو اس سنت پر عمل کرنے والا ہو گیا۔ اس رات کے اندر کرنا کیا ہے ہمیں اور آپ کو؟ کرنا یہ ہے کہ عبادت کرنا ہے، عبادت میں عام آزادی ہے، آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ تسبیح آپ استغفار کریں، آپ کو اندر جو مرضی ہو وہ کریں۔ قبرستان جانا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ قبرستان جانا ہے وہاں یہ کرنا ہے کہ مرحومین کے لیے استغفار کرنا ہے،
مرحومین کے لیے استغفار کرنا ہے۔ احادیث کے اندر آیا ہے قبرستان جانے کے بارے میں، والدین کے تعلق سے آیا ہے کہ اپنے والدین کی قبروں پر ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن جایا کرو، یہ والدین کا حق ہے تمہارے اوپر۔ تو یہ سمجھ کر اگر پہلے جا چکے ہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آج معلوم ہے کتنی بھیڑ ہوتے ہیں، کتنا یہ ہوتے ہیں، رات بھر میں کسی حصے میں بھی جا سکتے ہیں۔ آپ ابتدائی مرحلے میں چلے جائیں، آپ انتہائی مرحلے میں جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھیڑ بھاڑ میں ہی جائیں اور پورا وقت آپ ضائع کر دیں۔ عبادت کرنا، دیکھیے یہ جو ہے انفرادی عمل ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین یہ لوگ انفرادی عمل کرتے تھے، اس لیے اس کے بارے میں حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر وضاحت نہیں آئی ہے۔ انفرادی عمل تھا اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا، کہ اپنے گھروں میں کیا کرتے تھے، اس لیے اپنے گھروں میں کرنا زیادہ بہتر ہے دوسرے مقام کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔